الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعمال المقترب. يا أكرم الخلق معلما ألوذ به سواك عند علول الحادث الأممي. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد خدا بزرگ مختصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ قسم شرف قبولیت عطا فرمائے. ہر نبی اور ہر رسول علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھی، ان کے جانثار، ان کے حوالی بنائے. اور جس نبی کے ساتھ جو ان کا ساتھی تھا، حوالی تھا، صحابی تھا، اس نے اپنی محبت، اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نبی کی اطاعت کی اور اپنے نبی کی مدد کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حوالی، ساتھی اور اصحاب بنائے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمگیر ہے، رہتی دنیا تک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب عطا فرمائے،
وہ بھی بے مثال عطا فرمائے۔ اس طرح کے ساتھی اصحاب اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو عطا نہیں کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حواری و ساتھی عطا فرمائے تھے، لیکن جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کی قوم نے ایمان قبول کر لیا، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے اندر جو قوم رہتی تھی وہ قوم عمالقہ کہلاتی ہے۔ وہ قوم بدترین کافر اور ظالم تھی۔ اس کے جسم بڑے ہی طاقتور اور کافی وہ جو ہے اپنے جسامت کے لحاظ سے طویل القامت تھے اور طاقتور بہت تھے۔ ایسے طویل القامت تھے کہ انسان دیکھتے ہی ان سے خوف زدہ ہو جاتا، اور جفاکش بھی تھے، جنگجو بھی تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ بنی اسرائیل جو ایمان لے آئے ان کو لے کے بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، اور وہ 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ اب 6 لاکھ کا لشکر لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ کے لیے جہاد کی خاطر روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر بیت المقدس کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل بزدل ہو گئے، چونکہ ایک بزدل قوم ہے۔ کہنے لگے اس شہر میں قوم عمالقہ زورآور اور زبردست لوگ ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 خلیفہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ وہاں پر جو ہے حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے قوم کے پاس، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قوم عمالقہ کا حال بیان فرمایا، کہا کہ بس آپ لوگ بے خوف ہو کر شہر میں داخل ہو جائیں۔ اگر تم شہر میں داخل ہو گئے تو تمہارا غلبہ ہوگا، کیونکہ قوم عمالقہ جسم کے اعتبار سے تو بڑے ہیں لیکن ان کے دل نہایت نرم ہیں، ان کے دل نہایت کمزور ہیں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ اب یہ بات جو ہے ڈھارس بندنے کے بجائے، ہمت حوصلہ پیدا ہونے کے بجائے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا۔ وہ بولے اے موسیٰ علیہ السلام ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے، دام فیہا جب تک وہ وہاں رہیں گے، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جو ہے وہاں پر جہاد کریں، اِنَّهَا هُنَا قَائِدٌ ہم یہاں بیٹھے۔ یہ دیکھیں یہ بزدل قوم یہودیوں نے چنانچہ جنگ بدر کے موقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ فرما رہے ہیں کہ کفار کے لشکر کے مقابلے میں جنگ و قتال کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ظاہر بات ہے انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ الرسول میں تشریف لائے تھے اور انصار وہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کی بھی رائے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے رائے لی کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، کفار کے ساتھ جنگ کی جائے کہ نہ کی جائے، تو اتنے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ ہمیں عدن تک لے جائیں تو ہم انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی وہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، یہ بات ہم آپ سے کبھی نہیں نکالیں گے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ہم قوم موسیٰ نہیں۔ ایسے جانسار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور تناول فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، جو حق تعالیٰ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی خاطر ان کافروں سے جنگ کرے گا پھر وہ راہ خدا میں شہید ہو جائے گا، اس کے لیے سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجوریں ہاتھ میں لیے کھا رہے تھے، انہوں نے عرض کی کہ مجھے خوشی اور مشتاق ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ وہ کھجوریں چھوڑ کر اور کفار مشرکین کے سے جا کر نبرد آزما ہو کر اور جام شہادت نوش کر، یہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق محبت، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، مال کی بھی پرواہ نہ کی، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست فرما رہے ہیں، ایک پتلی سی نازک سی چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس کے ذریعے آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، جو کہ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوش طبع اور خوش فہم ثابت تھے، خوش طبع بھی تھے، خوش فہم بھی تھے، صفے سیدھی فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے باہر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چھڑی مبارک کو حضرت سواد کے سینے پر رکھ کے فرمایا اس طریق یا سواد اے سواد صفے سیدھی کرو، دیکھیے جنگ کا موقع اور صفے سیدھی فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سواد سب سے باہر تھوڑا نکل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارکہ میں چھڑی رکھ کے فرمایا اس طریق یا سواد اے سواد اپنی سب سیدھی کرو۔ اتنے میں حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تکلیف دینے والی مار مجھ کو لگائی، یعنی آپ کی چھڑی رکھنے سے مجھے تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور عدالت و انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، چھڑی لگنے کی تکلیف کا بدلہ مجھے دیجیے۔ یہ دیکھیے
جنگ کی صفیں بن رہی ہیں اور حضرت سوار تھوڑا سب سے باہر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی رکھی اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی اس سے, اور اللہ نے آپ کو حق اور انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا, آپ مجھے اس کا بدلہ دیجیے. اب دیکھیے آج ایک سپاہی جنرل سے سوال کر رہا ہے اور وہ اپنا بدلہ مانگ رہا ہے. آپ ایسے دنیا میں کہاں جنرل ملیں گے, ایسے سپاہی کہاں ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک سینے سے دور کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو. حضرت سواد نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے چھڑی رکھی تھی تو اس وقت جو ہے میرے جسم پر ادھر کپڑا نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارکہ سے کپڑا دور کرنے کے بعد فرمایا اے سواد اسی وقت اپنا بدلہ لے لو. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کے بوسہ دینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد یہ کیا کرو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کفار سے نبوت آزما ہوتے جا رہے ہیں, اب جو ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے, اس لیے آپ کے جسم سے میں نے اپنا جسم مس کر لیا تاکہ جہنم کی یاد مجھ میں نہ. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا عشق اور جانثاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے ابرو پہ اپنی جان دینے کو تیار تھے. دنیا میں کہیں پہ بھی ایسے ساتھی ایسے اصحاب نہیں تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے. یہاں تک کہ جب غزوہ احد کا معاملہ تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ احد جنگ کا اعلان ہوا, اسی دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب زفاف تھی, شادی کی پہلی رات تھی, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز لگنے والی تھی اس سے تھوڑی دیر پہلے غسل کی تیاری فرمانے چاہ رہے تھے, اور جب یہ آواز لگی آپ نے منادی کی ندا پہ لبیک کہا اور جہاد کے لیے نکل گئے. جب جہاد کے لیے نکل گئے تو اس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. دیکھیے پہلی رات شب زفاف ہے اور منادی نے جہاد کی ندا دی, غزوہ احد کا موقع ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غسل کی تیاری کرنے جا رہے تھے, اس کی طرف توجہ دیے بغیر جہاد میں شریک ہو گئے. تو جتنے بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے تمام کو مشرکین مکہ نے موصلہ کر دیا. موصلہ کرنے کا مطلب یہ کہ ناک اور کان کاٹ دیے, یہ کاٹ دیے تھے. لیکن جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا وہ صحیح سلامت تھی, وہ صحیح سلامت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو ملائکہ جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے مائع مزن سے غسل دے رہے تھے, کہ زمین اور آسمان کے درمیان مائع مزن کو اس وقت حضرت حنظلہ وہاں پر موجود نہیں تھے, ملائکہ غسل دینے کے لیے لے گئے تھے, اس لیے وہ کفار نے ان کو پایا تو ان کے چہرے کو مسکا نہیں کیا. یہ ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مان تن سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ ملائکہ نے آپ کو غسل دیا. دیکھیے جب حالت جہاد وہیں پر زخم لگ کے مجاہد شہید ہو جائے میدان جنگ, تو ہمارے نزدیک نہ اس کو کفن ہے نہ اس کا غسل, اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا. تو اسی حالت میں آپ شہید ہوئے. ملائکہ غسل دینے کس لیے گئے؟ جو حالت میں اس لیے شب
زفاف تھی، اس کا غسل آپ پہ تھا، اتنا اخلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کی وہ چاشنی تھی کہ ملائکہ اس کا غسل دینے کے لیے آپ کو لے کر گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب ساتھی ہیں، سب کچھ قربان کیا ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی، یہ پاؤں سے تھوڑے معذور تھے، لڑا کے چلتے، جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کہا کہ میں بھی جہاد کروں، کیونکہ ظاہر بات ہے معذور ہیں اس لیے اس میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ قوم نے کہا کہ تم کیسے جہاد کرو، تم تو معذور ہو، چل نہیں پا رہے۔ اور خود حضرت عمر بن جموح خود اور ان کے 4 نوجوان صاحبزادے، یہ 5 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تھے۔ 4 نوجوان بیٹے جہاد کے لیے جا چکے ہیں، یہ خود بھی مچل رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، ایمان پر جان جو ہے جان آفری کے حوالے کرتے چلے۔ بچے گئے ہوئے ہیں جہاد پہ، لیکن خود بھی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں۔ قوم نے کہا کہ تم کیسے جہاد کرو گے، تم تو ایک پیر سے معذور ہو۔ اس کے بعد گھر پہ گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی جہاد کے لیے جاؤں۔ بیوی نے کہا کہ آپ کس طرح جہاد کر سکتے ہیں، آپ تو معذور ہیں۔ پھر بیوی نے یہاں تک کہا کہ آپ اگر میدان جہاد میں جائیں گے تو بھاگ کر دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ یہ بات حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بیٹھے اور وہاں پر دعا کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے گھر والوں کی طرف شرمندہ مت لوٹانا، مجھے شہادت نصیب فرما۔ یہ دعا مانگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن جموح میدان کعبہ میں پٹک پٹک کے چلتے تھے اور اسی طریقے سے جنگ کر رہے تھے، داد شجاعت حاصل کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا۔ جب شہید کیا گیا، یہ دیکھیے، تو اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، ایسی دعا قبول فرمائی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیٹے بھی شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے سالے جو ہے عبداللہ بن عمر بن حرام وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ان کی بیوی جو ہے لاش لینے کے لیے بچوں کی، شوہر کی اور اپنے بھائی کی، اب اونٹ پہ جب لاش کو ڈالا اور مدینے لے جانے کا ارادہ کیا، اونٹ چل کے نہیں، اونٹ نہیں چل کے، بہت زور لگایا، بہت کوشش کی، اونٹ ایک قدم نہیں چل کے دیتا، اور جب احد کی طرف رخ کرتے اونٹ چلنے لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ تمہارے شوہر نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ دعا بیان کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے بارگاہ رسول میں دعا کی، اے اللہ گھر والوں کی طرف مجھے شرمندہ نہ لوٹانا، مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کی دعا قبول فرما دی۔ تو آج بھی حضرت عبداللہ بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ، ایک روایت میں ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، یا ایک روایت میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اور پھر اگر ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن جبیر، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آج بھی ان کی قبر جو ہے احد میں ہے، اور
اور جاری لگی ہوئی گریل بہت لمبی احاطے کے اندر ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موطا میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے شہید ہونے کے بعد، کیونکہ یہ غزوہ احد کے شہداء، وہاں پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، اور یہ وہ شہداء ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے ہر سال اہتمام کے ساتھ غزوہ احد کے شہداء کی مزار پر حاضر ہوتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں آج ہمارے یہاں کے بزرگان دین کی قبر میں نہیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر سال، اس کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ رہا کہ اہتمام کے ساتھ جو ہے شہداء احد کی قبور پر حاضری دیتے تھے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ شہید ہوئے تو 40 سال کے بعد شدید بارش ہوئی، اتنی شدید بارش ہوئی کہ ان کی قبر مبارک کھل گئی۔ اس میں یا تو عبداللہ بن عمر ہے تو ان کے صاحبزادے ہی ہیں، باپ بیٹے ایک ہی قبر میں، یا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں، تو کہتے ہیں دونوں ایک ہی قبر میں تھے، بارش کی وجہ سے قبر کھل گئی۔ 40 سال کے بعد دیکھا گیا دونوں کے جسم تر و تازہ تھے۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور باپ بیٹے تمام جنت میں چلے گئے، تمام جنت میں چلے گئے۔ تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے لے جائے تو جائیں، آج بھی احد کا مقام بڑے پرسکون ہے۔ فقیر ابھی گیا تھا تو جب ربیع الاول کی بڑی رات تھی، عشاء کی نماز وہیں پڑھی اور وہاں پر تھے، سید الشہداء پہ فاتحہ پڑھی، حاضری تھی، کئی گھنٹے رہے، بہت سکون تھا۔ پھر واپس مدینے آئے، 1-8 گھنٹے آرام کر کے پھر بارگاہ رسالت میں جو ہے میلاد کی رات تھی، پھر حاضر ہو کر جو کچھ پیش کرنا تھا، حاجات دعائیں وہ پیش کی۔ تو یہ سید الشہداء کی جو ہے یہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ایک روح و حیبت دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے ایک شہداء کی قبور پر ضرور حاضر۔ تو یہ مختصر چند جھلکیاں تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی لیے اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو معیار ایمان قرار دیا، ایمان کا معیار قرار دیا۔ 2 گروہ تھے، منافقین کا گروہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ منافقین کا نظریہ یہ تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نفع نقصان کا جو معیار ہے، نفع نقصان کی جو کسوٹی ہے، جو زیز اور راحت کا معیار ہے، وہ دنیا کی عیش و عشرت ہے، وہ دنیا کا آرام ہے، وہ دنیا کی ستائش ہے، دنیا کی عزت ہے، دنیا کی جاہ ہے، دنیا کا مال ہے۔ یہ منافقین کا نظریہ تھا کہ جو کچھ نفع و نقصان ہے، دنیا کے اندر آرام، راحت، عزت، مال، جاہ سے آرام۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ حُبِّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانُ، ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز جو تھی وہ ایمان تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت تھی، اولین ترجیح دین اسلام ان کے خاطر تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فنا کے مقابلے میں بقا کو لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا مال، اپنی جان لٹا کے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی چند روزہ زندگی کو قربان کر کر آخرت کی ابد الاباد کی زندگی کو حاصل کیا۔ اسی لیے جب کہا گیا معیار ایمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، منافقین کا ایمان تھا، ڈاواڈول تھے، منافقین سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح اور لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو یہ صحابہ کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جو ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ لانا ہے، اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، کہا کہ میرے محبوب کے اصحاب کے ایمان لانے کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ اور ان کے ایمان کی بنیاد کیا چیز تھی؟ تمام
ترجیحات میں اولین ترجیح جو تھی، جس کو اولیت حاصل تھی، وہ اللہ، اس کے رسول پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے خاطر وارفتگی اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا، یہ تھا ان کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایمان۔ آج بھی دیکھیے وہ ایمان آج بھی اس ایمان کا حصہ ہمارے اندر آ جائے، ہمارے بے چینیاں، ہمارا سوال، ہماری بے سکونی سب ختم ہو جائے گی، شرط یہ کہ اسی طریقے سے ایمان لے کر آئے۔ کیونکہ صحابہ کرام دیکھیے، آج تو ہم بھی منافقین کی طرح مادہ پرست ہیں، ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہو یہی ہوگا، نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اتنا ہمارا، وہ کہتے تھے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہونا یہ اولین ترجیح ہے، اولین ترجیح ہے۔ آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے میں ہجرت فرمائی، کتنی فیکٹری لگائی، کتنا کاروبار کو توجہ، اس لیے کہ دین ایمان وہ چیز ہے، انسان اگر اس کو اپنا لے گا، اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی وابستگی کو پختہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں سب کچھ عطا فرمائے گا، سب کچھ۔ آج ہمارا معیار منافقوں والا ہو گیا، ہم اپنا نفع اپنا نقصان کس میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی عشرت کس میں ہے، دنیا کا آرام کس میں ہے، بظاہر دنیا کی ترقی کس میں ہے۔ صحابہ کا معیار یہ تھا کہ آخرت کس سے سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کس سے حاصل ہوگی، ہمیں جنت کس طرح جانا آسان ہو جائے گا۔ ان کا معیار یہ تھا، جب انہوں نے جو باقی رہنے والی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اس کو ترجیح دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے خزانے کے دانے کھول دیے، دنیا کا سکون ان کو عطا فرما دیا، دنیا کی ترقیاں انہیں عطا فرما دی، دنیا کے اندر راحتیں انہیں عطا فرما دی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معیار ایمان۔ اسی لیے آج بھی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اپنے ایمان کی کسوٹی کو صحابہ کرام کی کسوٹی سے توڑو۔ صحابہ کرام کے ایمان لانے کے جو ان کا طریقہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا جو ایمان تھا، اسی ایمان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اندر وہ جذبہ، وہ شوق، وہ لگن پیدا کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کا فیض ہمارے اندر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، ہمیں صحابہ تابعین تابعین اور بزرگان دین کے جیسے ایمان کی حرارت عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔